الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بخل سے متعلق بات چل رہی تھی، بخالت، کنجوسی، اور اس کے ضمن میں چونکہ اس کا تعلق مال سے ہے تو مال پر کچھ مذاکرہ ہوا اور اس کی وجہ سے آنے والے وبال کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ 7 وبال ایسے ہیں جو مال کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 2 چیزیں آج سن لیں، یاد رکھیں، اور پھر آگے کچھ تفصیل۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بخل کیا ہے، بخل کسے کہتے ہیں، بخل کی تعریف کیا ہے۔ غور سے سنیں، لکھ لیں دل و دماغ میں یا اپنے یادداشت کی ڈائری میں۔ مال کی ایسی محبت انسان کے دنیا ہی میں مال کو اور اس قدر دل میں محبت آ جاتی ہے، اتنی محبت گھر کر جاتی ہے کہ بندے کا مال خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی، مال کی محبت کا اتنا بڑھ جانا کہ بندے کا مال خرچ کرنے کو دل ہی نہ چاہے۔ اس کو کہتے ہیں کنجوسی، بخالت۔ جی، مال کی محبت۔ اچھا، میں بخیل ہوں کہ نہیں؟ جی، بخیل کون ہے اور کون نہیں، اس کو کیسے پہچانیں گے، اس بات کو کیسے کلیئر کریں گے؟ اب دوسروں کے بارے میں سوچتے پھریں، ڈھونڈتے پھریں، اس سے ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ ہر فرد اپنی فکر کرے، اپنے بارے میں سوچیں کہ میں بخیل ہوں یا نہیں۔ خود چیک کر لیں، خود اندازہ لگائیں۔
بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے گرانی محسوس ہو، مشکل محسوس ہو، شاق گزرے، اپنے ہی بیوی بال بچوں پر مال کا خرچ کرنا اگر کسی مرد فرد عورت پر گراں گزرے، شاق گزرے، مشکل معلوم ہو، یا اللہ کے راستے میں دینا، زکوٰۃ میں دینا یہ شاق گزریں، مشکل معلوم ہو، دل ہی نہ چاہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک علامت اس کے اندر ہے تو یہ اس کے بخیل ہونے کی دلیل ہے۔ جی، یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے کہ وہ بندہ یا وہ بندی بخیل ہے، بچوں پر بھی خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا اور زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس کو اللہ نعمت دے تو وہ جائز حدود میں اپنے اہل خانہ پر ضرور خرچ کریں۔ ایک جملہ سنیں غور سے، جس کو اللہ نعمت عطا فرمائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جائز حدود میں رہ کر، جائز حدود میں رہ کر اپنے اہل خانہ پر ضرور خرچ کریں، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل و عیال پر، گھر بار پر، اہل خانہ پر سب سے زیادہ اخلاق والا ہو، سب سے زیادہ بہتر ہو۔ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اہل خانہ پر خرچ کریں جو ضرورت کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان حقوق العباد میں کمی کرے یا حقوق اللہ میں کمی کرے تو اس کو بھی بخیل کہتے ہیں۔ نہ بندوں کے حقوق میں کمی کرنی ہے، نہ اللہ کے حق میں کمی کرنی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ بھی کمی ہوئی تو وہ بخیل لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو سنیں، ذرا کان کھول کے سنیں، اللہ رب العزت کو سخی سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو سخی سے محبت ہے اور بخیل بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کو نفرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سخی سے محبت کرتا ہے اور بخیل سے نفرت کرتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے حرص نفس سے بچا لیے گئے بس وہی کامیاب ہیں۔
شح کہتے ہیں بخل کو، نفس میں بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس سے بچ گیا وہ یقیناً فلاح پانے والا بندہ ہے۔ کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے بخالت سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ، کہ جو انسان بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ جی قرآن خود فرما رہا ہے، بخیل خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بخل سے دور رہو، تم سے پہلی قومیں تم سے پہلی والی قومیں اسی بخل کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم سے پہلی والی قومیں اسی بخل کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ شیطان کہتا ہے رحمان کے مخالفت میں اللہ نے تو فرمایا تھا میں سخی سے محبت کرتا ہوں اور بخیل سے نفرت۔ شیطان فرماتا ہے کہ سخی سے مجھے دشمنی ہے اور بخیل میرا پکا یار ہے۔ جو سخاوت کرے گا مجھے تو اس سے دشمنی ہے، اور جو بخالت کرے گا وہ میرا پکا دوست ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں بخیل کو کبھی اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں بخیل کو جنت میں نہیں جانا۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کو بخالت سے کتنی زیادہ نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو بخالت سے کتنی شدید نفرت ہے، اور اس کے مقابلے میں سخاوت کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ بخالت سے بچائے، سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سخاوت کو سنتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سخاوت کا مطلب فضول خرچی نہیں ہے۔ جی اگر ہم فضول خرچی کرنے لگیں تب بھی ہم شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن نے مبذرین کہا ہے کہ یہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے اعتدال ذہن میں رہے، نہ بخالت ہو نہ فضول خرچی ہو۔ شریعت نے اعتدال کی زندگی بتائی ہے۔ اعتدال کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ انسان کو جب اللہ رب العزت مال دیں
تو حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مال دیں تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں رکھے، اس لیے کہ جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، کامل یقین۔ حضرت جی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، وہ دفتر میں کام کیا کرتے تھے، ساری عمر دفتر میں کام کرتے کرتے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اللہ کی شان کہ ان کو کوئی 10-15 لاکھ روپیے دفتر کی طرف سے ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے طور پر دیے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کہیں انویسٹ کر دیتا ہوں، تو جاننے والوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے 10-15 لاکھ روپیے کی رقم جو ملی تھی وہ دے دی کہ تم اس کو تجارت میں لگائیں اور منافع میں مجھے حصے دار بنائیں۔ لیکن جس کو دی وہ بدنیت نکلا، اس نے 2 سال میں سارے پیسے غائب کر دیے، زیرو بجٹ کر دیا، اور کہنے لگا کہ اب آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب کوئی پیسہ نہیں، وہ رات پوری مجھے نیند نہ آئی کہ ساری زندگی کی کمائی میں نے اس کے حوالے کر دی، اس نے یوں میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اب کیا کروں گا؟ بہت غور سے سنیں، بیشتر لوگوں کو جب صدمہ ہوتا ہے، دھوکہ لگتا ہے، تو وہ شخص ہل کے رہ جاتا ہے، اس کا وجود دہل جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرے آ جاتے ہیں کہ بھئی اب میں کیا کروں؟ میں تو ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، اب نوکری مل نہیں سکتی، کاروبار کرنا آتا نہیں۔ جب پریشان ہوئے تو وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، کہنے لگے میرے آنکھوں میں آنسو اور میں نے روداد سنائی کہ میں مظلوم ہوں، میں کیا کروں؟ میں اس شخص سے زبردستی بھی نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ والوں نے میری پوری بات تسلی سے سن لی اور سن کر فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رزق کس کے ذمے ہے؟ سنیں سب لوگ، بہت تسلی ملے گی ان جملوں سے۔ اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کو تسلی بھی رکھنی چاہیے، آپے سے باہر ہونا نہیں چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ والوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رزق کس کے ذمے ہے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کہنے لگے انہوں نے دوسری بات یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمان میں؟ سنجیدہ سنیں ذرا، ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جو دل دکھی ہیں، جن کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے ہیں، بہت دکھڑا سناتے ہیں کہ ہم بھلائی کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہر جگہ دھوکے لگتے ہیں، اپنے بھی ستاتے ہیں، پرائے بھی دھوکے دیتے ہیں، کہ کیا کریں سمجھ نہیں پڑتا۔
تو ان اللہ والوں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمان میں؟ یہ سوال قدر مشکل تھا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان اللہ والوں سے کہا حضرت آپ ہی بتائیں۔ کہنے لگے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لوگو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، خزانے ہمارے پاس آسمانوں میں ہیں، ہم وہاں سے تمہارا رزق آہستہ آہستہ اتارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب رزق آسمانوں میں ہے تو تمہارا رزق تو وہاں پڑا ہوا ہوگا۔ جی اللہ یقین نصیب فرمائے، ہزاروں صدمے ختم ہو جائیں گے، ہزاروں دکھ بھلانے میں مدد ملے گی، کیونکہ تمہارا رزق تو وہاں ہے آسمانوں میں۔ جس نے تمہارے پیسے ضائع کیے، دنیا کے ضائع کیے ہیں، جو اوپر تمہارا سرمایہ ہے وہ تو نہیں ضائع کیا نا۔ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں۔ کہنے لگے قدم بڑھاؤ، ایک وعدہ کرو، جی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ کیا کہ دل میں یہ سوچو کہ اے اللہ، دل میں یہ سوچو کہ اے اللہ میں رزق حلال کے لیے قدم بڑھا رہا ہوں، اے اللہ میں رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میرے اوپر رحمت فرما، میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں مٹے بغیر، سیکھے بغیر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ انا پہ ضرب پڑتی ہے، نفس مانتا نہیں ہے، عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا کہ بس اتنا وعدہ میرے ساتھ کرو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سارے تصوف کا حاصل کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں کریں اور ہم اللہ کے لیے انہیں معاف کریں۔ ساری سیرت ہم پڑھ کے سناتے ہیں، بیان کر کے سناتے ہیں، کہ آقا زیادتی کرنے والوں کو کس طرح معاف کیا کرتے تھے، لیکن جب مسئلہ اپنا بن جاتا ہے تو ساری تعلیمات کو ہم پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کیا بہترین جملہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس نے آپ کے 15 لاکھ کو زیرو کر دیا اس کو بھی معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور خود اپنا کام کرو، لگ جاؤ اپنے کام میں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا چند ہزار روپیے سے، پھر اللہ رب العزت نے ایسی برکت دی، اللہ کی رحمت نے ایسا میرا ہاتھ پکڑا جی
کہ اگلے چند سالوں میں وہ آدمی کروڑوں روپیوں کی مالیت کا مالک بن گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ حضرت اب میں کروڑوں میں ڈیل کرتا ہوں، جبکہ ایک وقت تھا کہ سارا اثاثہ لٹ گیا، ہزاروں کہیں مشکل سے ملتے تھے۔ تو جب ایسے معاملات آئیں تو بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور جب پیسے آئیں تو بندہ حرام کی طرف نہ جائیں۔ جی، جب دولت ملنے لگے تو بندہ حرام کی طرف نہ جائیں۔ اب کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کیا کریں، طبیعت میں بخل ہے، اب ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ سنو، مجبوری کا جو بہانہ کرنے والے احباب ہیں، سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ دل پر جبر کر کے، دل نہ مانے پھر بھی، جب دل نہ مانے تو ہم بھی دل کی نہ مانے، جی، جبر کر کے، زبردستی کر کے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اللہ، جب خرچ کرنے لگ جاؤ گے پھر دل بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کرے گا۔ بہت کام ایسے ہوتے ہیں جس میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، شرح صدر نہیں ہوتا ہے، دل مانتا نہیں ہے، لیکن بندہ جب ہمت کر کے کرنے لگ جاتا ہے تو وہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے تجربہ کیا کہ بعض دفعہ بندوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ کھانا کھا لیں، کھانا کھاؤ گے؟ کہتا ہے کہ نہیں بھوک نہیں ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدھ لقمہ تو لے ہی لو، ایک آدھ لقمہ تو لے ہی لو، تو وہ بندہ ایک لقمہ لینے بیٹھتا ہے تو 2 روٹیاں کھا جاتا ہے، وہ ایک لقمے کے لیے بیٹھتا ہے اور 1.5 پراٹھا کھا کے اٹھتا ہے۔ یہی حال اس کا بھی ہے کہ اگر دل بخیل ہے تو آپ دل پر جبر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرائیں، خود کریں، گھر والوں سے کرائیں، جو حقوق العباد ہیں اس پر بھی خرچ کریں، جو حقوق اللہ ہے اس پر خرچ کریں۔ جب خرچ کرنے لگیں گے اللہ رب العزت خود بخود دل کو بھی اس کے مطابق ڈھال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بھی بتا دیا کہ بخل کا علاج ہم کس طرح سے کریں۔ بخل کا رونا نہ روئیں، کیا کریں کہہ کے اپنی جان نہ چھڑائیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علاج بتایا ہے، جو ترکیب بتائی ہے، اس کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مال ہر جگہ وبال ہی کا سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوب خرچ کرنے والوں میں سے تھے۔
کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر رہے ہیں، کبھی پورا کا پورا قافلہ اونٹوں کا سامان سے بھرا ہوا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال بھی خوب دیا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کو استعمال بھی خوب کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہونی چاہیے خوبی۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ مدینۃ المنورہ میں پانی کی کمی تھی۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ لوگوں کو بڑی تنگی تھی کہ پانی خریدنے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس گئے اور کہا بھائی کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں بیچوں، مجھے تو پیسے ملتے ہیں۔ فرمایا منہ مانگی قیمت لے لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا بزنس ہے، میری تجارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ فرمانے لگے میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تجھے اچھا لگے۔ کہنے لگے کیا مشورہ ہے؟ فرمانے لگے پوری قیمت جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے وہ لے لو مجھ سے، اور آدھا پانی مجھے بیچ دو۔ سبحان اللہ، مومن کی فراست، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ وہ تاجر تھا تو اس کو تجارت کی زبان میں بات کی کہ رقم تو پوری لے لو جو تمہارے سمجھ میں آتی ہو، اور پانی آدھا مجھے بیچ دو۔ اس نے سوچا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیسے بھی پورے مل گئے جو میں چاہتا ہوں۔ اب ایک دن میں پانی نکالوں گا، ایک دن وہ نکالیں گے، کوئی بات نہیں، پانی تو میں پھر بھی بیچتا رہوں گا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو پیسے دے دیے، اور ایک دن خود نکالنے لگے، ایک دن وہ نکالنے لگا۔ چند دن میں جب ہر چیز سیٹ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری ہے، جس دن پانی نکالنے کی میری باری ہوگی، جو بھی پانی لے جائے گا اس کو مفت پانی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو پیسے سے کون خریدے؟ سب لوگ مفت والے دن آ کے بھرتے اور دوسرے دن انتظار کر لیتے۔ جی، چند دنوں میں یہودی کے پاس گاہک ہی کوئی نہیں رہا۔ پھر وہ آیا کہ جی میں باقی آدھا حصہ بیچنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو کچھ اور پیسے دے کر وہ باقی بھی خرید لیا، اور اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے جن کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ دیکھو اللہ نے نعمت دی، انہوں نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا۔ مال سے متعلق ایک بات اور سنیں، ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ جی یاد رکھیں اس جملے کو۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار
مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے دیا بھی خوب اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی خوب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مالدار کی تعریف۔ صرف مال جمع کرنے والے کو مالدار نہیں کہا جاتا، جی وہ تو بخیل ہو گیا۔ مال جمع کرنے والا تو بخیل ہو گیا۔ مالدار کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مال بھی خوب دیا اور وہ مال اللہ کے بندوں پر لٹاتا بھی خوب ہے، وہ مالدار کہلاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، یہ ہے مالدار۔ یہ اپنی آخرت بنا رہا ہے اور چوکیدار وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھ کے بینک کے اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے، اب اکاؤنٹ میں اتنا فلاں جگہ پیسہ موجود ہے۔ یہ حقیقت میں مالدار نہیں، مال کا چوکیدار ہے۔ نقطہ سمجھ میں آئے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت چیزیں کھلیں گی۔ یہ کیا ہے؟ مال کا چوکیدار۔ اب یہ بندہ چند سالوں کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، انتقال فرما جائے گا، جی دولت کی چوکیداری کرتے کرتے، مال سنبھالتے، مال جمع کرتے کرتے یہ بندہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جی ساری زندگی چوکیداری میں چلی گئی، اب یہاں سے چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جو خود پر خرچ کیا وہ اس کا اپنا، جو دوسروں پر خرچ کیا وہ آگے بھیجا ہوا بینک، صحیح معنوں میں بینک بیلنس۔ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، چوکیداری کرتا رہا، ساری دولت پر ناگ بن کر بیٹھا رہا، ایک دن بلاوا آ گیا، چل دیے۔ اب اولاد ہے کہ اس مال پر عیاشی کرے گی اور قیامت کے دن باپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تو نے جو اتنا جمع کر کے رکھا تھا اس کا حساب دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی دہلا دینے والی بات ہے، جی جسم پہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ مال کا چوکیدار جو ہوگا یہاں بھی خسارے میں، وہاں بھی خسارے میں۔ اب اولاد عیاشی کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، حرام میں لت پت ہوئی ہے، اور اللہ اس چوکیدار سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ایک بات ضرور یاد رکھیں، خرچ کرنے والے احباب، اور اللہ ہم سب کو یہ صفت عطا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی اس صدقے کی وجہ سے اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے،
اللہ تعالی اس صدقے کی وجہ سے اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے۔ اس کا مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے صدقے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام ویسے ہی کوئی بات فرما دیتے تو بہت کافی تھی سچائی کے لیے، لیکن آپ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، کیا اب بھی ہم یقین نہ کریں؟ جی، کیا اب بھی ہمیں یقین نہ آئے؟ آقا نے فرمایا، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تم کمی کی امید نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کے الفاظ ہے، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تم کمی کی امید نہ کرو، وہ کم نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ انفق علیک، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا، بعض اللہ والوں نے، بعض بزرگوں نے، انفق ما فی الجیب یأتیک من الغیب، خرچ کرو جو تمہاری جیب میں ہے تو آئے گا جو کچھ غیب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس لیے رزق زیادہ دیتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نقطہ یاد رہے تو کوئی انسان کبھی دولت پہ نہ اترائیں، اتنے نخرے نہ کریں۔ ضرورت مانگنے جاتے ہیں، انسان تانے دیتا ہے، نخرے دکھاتا ہے، باتیں بناتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس لیے رزق زیادہ دیتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈاکیے ہوتے ہیں، وہ پوسٹ مین ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ان کو دے دیتا ہے۔ اگر یہ اس پیسے کو اللہ کی مخلوق تک، نیک کاموں تک پہنچاتے رہیں گے، اللہ ان کو برکت دیتے رہیں گے۔ جب یہ پہنچانا چھوڑ دیں گے، اللہ ان کی بجائے کسی اور کو اپنا ڈاکیہ متعین فرما لیں گے۔ بہت مثالیں ملیں گی مالداروں کی ایسی کہ وہ خود اب بھیک منگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دولت کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت زیادہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو ساری اس کی اپنی پیٹ کے لیے تو نہیں ہوتی،
اس میں اوروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اوروں کا بھی حق ہوتا ہے، تو انسان اہل خانہ پر خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، غرباء پر خرچ کریں، مساکین پر خرچ کرے، مساجد پر خرچ کریں، مدارس پہ خرچ کریں، مکاتب پر خرچ کریں، اللہ کے کام میں لگائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیں۔ اللہ، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم مال کے خرچ کرنے سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے ہم مال کے آمد کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ مال خرچ کہاں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مال کی آمد کہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر دین پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مال حلال ہے، اور اگر برائیوں پر، عیاشی پر، گناہوں پر، شہوتوں پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مال حرام سے آیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی بخل سے، بخالت سے، کنجوسی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر! آج اس کلمات پڑھا دیتا ہے، توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ کسی ایک صاحب کا فون بھی تھا کرناٹکا سے، وہ صاحب اگر ہے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسی مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو صاحب نئے منسلک ہوئے ہیں وہ مفتی احمد صاحب سے رابطہ کر کے معاملات کا کارڈ بھی منگا لیں واٹس ایپ پر، اور اس کی تفصیل بھی سمجھ لیں۔
اور ایک آدھ روز کے بعد وہاں سے معاملہ حل نہ ہوا تو آج اس کو فون کریں، انشاءاللہ معاملہ سمجھائے جائیں گے۔ دعا فرمائیے۔ ہمارے ایک سالک کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، حافظ عرفان صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور بھی ایک سالک ہے صدیق مندپور انڈی سے، وہ بھی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑے تڑپ کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے اہل خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے راہ راست کی اور ہدایت کی دعا فرمائیں۔ ہم سب مل کر کے دعا فرمائیں، سب کے لیے فرمائیں، جنہوں نے کہا ہے ان کے لیے بھی، جو نہیں کہہ سکے ہیں ان کے لیے بھی۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوقار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، نکال لیجئے، نکال دیجئے اللہ، رحمت کی رسی ڈال کر نکال دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اب شرم آتی ہے، ہماری عمریں ختم ہونے کے قریب ہیں اللہ، توبہ مانگنا نہیں آتی اللہ، دل پہ محنت کرنا نہیں ہوا ہم سے، ہمارے بالوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا اللہ، دل نے نہیں بدلا، دل اب تک سیاہ کی سیاہی ہے اللہ، دل کی سیاہی کو ختم فرما دیجئے، دل کی سختی کو ختم فرما دیجئے، ویران دل کو آباد کرنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، ویران دل کے آبادی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، آج ہی آسمانوں میں فیصلے فرما دیجئے اللہ، بہت محتاج ہیں، بہت لٹے ہوئے ہیں، بہت پٹے ہوئے ہیں اللہ، بہت اللہ، بہت لٹے پٹے ہیں، ٹوٹا دل لے کر اللہ، ٹوٹا حوصلہ لے کر بھیک کا دامن پسارے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، رحم فرما، ہر چہار جانب سے رحم فرما۔ اے اللہ، اس سلسلے سے تو نے نسبت عطا فرمائی ہے اللہ، قبول فرما اللہ، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے اللہ، انتھک کوشش کرنے کے لیے آمادگی عطا فرما دیجیے اللہ، جتنے بندے بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے دل میں جو جو نیک تمنائیں ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اس کو قبول فرما اللہ۔ دو لوگوں نے والدہ کے لیے دعا کو کہا ہے اللہ، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، علاج کے مرحلے کو عافیت سے وجلت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ۔ جس نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا اللہ، اس کے جذبات کو قبول فرما لیجیے، گھر کے ایک ایک فرد کو ہدایت دے دیجیے، راہ راست پر لا لیجیے اللہ، داعی بنا، مجاہد بنا، شدائی بنا، عالم حافظ بنا اللہ، قرآن کا قاری بنا، تالی بنا، محدث بنا، مفکر بنا اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما، جو اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔